قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس۔ ہفت اقلیم کے 9 عمر بادشاہ شاہی محل کی 12 دریوں میں بے فکری کی زندگی گزارنے والے اللہ کے فرما بردار وہ کم عمر نوجوان ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم بھی نہ رکھ پائے تھے کہ ان کے والد محترم اللہ کے نبی اور بادشاہ وقت حضرت داؤد علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ انہوں نے عمر مبارک کی صرف 13 بہاریں ہی دیکھی تھیں کہ عظیم الشان سلطنت کا بوجھ ناتواں کاندھوں پر آ گیا۔ تخت شاہی پر براجمان ہوئے تو اپنے رب کے حضور کامیابی کی دعا کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو۔ رب العالمین نے اپنے محبوب بندے کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ہفت اقلیم بنا کر دنیا کی ہر شے کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا دیا۔ نبوت و حکمت سے سرفراز فرما کر ہوا، سمندر، پہاڑ، دریا، چرند، پرند، انسان، حیوان، جنات و شیاطین، مال و دولت، نباتات و معدنیات، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کی بولیوں کا علم تک اپنے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا اور ہم نے جنات کو بھی اور دوسرے جنات شیاطین کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے ان کے ماتحت کر دیا، اور ہم نے بہت سے شیاطین کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ سورۃ الانبیاء۔ اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ جانوروں پرندوں کی بولیوں کا علم اللہ کے برگزیدہ بندے اور بنی اسرائیل کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد بھی نبی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے یقیناً داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں اور پرندوں کی بولیاں جاننے کا علم دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کے ساتھ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ لشکر عظیم چلتے چلتے ایک ایسی وادی میں پہنچا جو بے شمار چیونٹیوں کا مسکن تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے جب انباء کثیر لشکر کو دیکھا تو کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو مسکرا دیے اور اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں احسانات کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ نبی نے 4 جانوروں حشرات کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا۔ ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفر کے دوران ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ہدہد اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس کے بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اگر ہدہد غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے صرف ہدہد کو کیوں بلایا گیا؟ آپ نے جواب دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسی جگہ قیام فرمایا تھا جہاں پانی نہیں تھا۔
اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں کتنی گہرائی میں پانی ہے۔ ہدہد نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ ہدہد زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسے زمین کے اوپر شکاری کا بچھایا ہوا جال نظر نہیں آتا اور عموماً جال میں پھنس جاتا ہے۔ قوم سبا 800 سال قبل مسیح کے لگ بھگ یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ انہوں نے اپنے پہاڑی علاقوں میں بہت سے بند تعمیر کر رکھے تھے، جن میں سے سب بڑے بند کا نام سد معارب تھا۔ انہوں نے ان بندوں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر میدانی علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے ایک مربوط و مؤثر نظام بھی بنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے باغات کے سلسلے سینکڑوں میل دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں یمن تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا، جس کی شان و شوکت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ قوم مذہبی و اخلاقی زوال کا شکار ہوئی تو اللہ ذوالجلال نے انہیں نبیوں کے ذریعے متنبع فرمایا۔ بالآخر انہیں ان کی ناشکری اور سرکشی کی سزا دی گئی اور انہیں فراہم کردہ تمام نعمتیں سلب کر لی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا سب سے بڑا بند سد معارب ٹوٹ گیا اور یوں ایک خوفناک سیلاب قہر خداوندی بن کر ان پر ٹوٹ پڑا اور اس قوم کا نام و نشان ایسا مٹا کہ دنیا میں ان کی صرف داستانیں ہی باقی رہ گئی ہیں۔ قوم سبا پر سیلاب کے عذاب کا یہ واقعہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 125 سال قبل یعنی 450 عیسوی کے لگ بھگ پیش آیا۔ بند ٹوٹنے کی وجہ سے یہ علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ سیلاب کے عذاب سے زندہ بچ جانے والے لوگ عراق اور عرب کے دوسرے علاقوں میں ہجرت کر گئے۔ یثرب میں آباد ہونے والے قبائل اوس اور خزرج کا تعلق بھی یمن سے تھا۔ قوم سبا کی تباہی کے بعد مذکورہ تجارتی شاہراہ پر قریش مکہ کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ملکہ سبا کا نام تاریخی کتب میں بلقیس بنت شراحیل ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس کے باپ دادا ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ روایت کے مطابق ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ان کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی جس کا نام بلعمہ بنت شیان تھا۔ اس کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو وسیع مملکت، شان و شوکت، مال و دولت، ہیرے جواہرات کے علاوہ خوب حسن و جمال بھی عطا فرمایا ہوا تھا۔ ان کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی۔ بعض نے لکھا کہ مجوسی تھی جو آگ سمیت ہر روشنی کی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے محل ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لیا اور اڑتا ہوا ملک یمن پہنچا اور محل کے اندر ملکہ کو تلاش کرتا ہوا اس کے کمرے میں جا پہنچا۔ دیکھا کہ ملکہ اس وقت آفتاب کی پوجا کر رہی ہے۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ملکہ نے اپنے قریب ایک خط پڑا دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، لیکن جب اسے کھول کر پڑھا
تو بڑی متفکر ہو گئی، چنانچہ فوری طور پر تمام درباری طلب کر لیے۔ ملکہ بلقیس اپنے دربار میں ہیرے جواہرات سے مزین خوبصورت تخت شاہی پر براجمان تھی۔ تمام درباری تجسس بھری نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور بے چینی سے منتظر تھے کہ ملکہ عالیہ اچانک ہنگامی اجلاس طلب فرمانے پر کچھ اظہار خیال کریں۔ ملکہ نے وسیع و عریض اور عالی شان دربار کے چاروں جانب ایک نظر دوڑائی اور پھر یوں گویا ہوئی، اے اہل دربار، مجھے ایک بڑا اہم اور باوقت خط فلسطین اور شام کے عظیم فرمانروا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے موصول ہوا ہے، جو مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، جس میں لکھا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اے میرے سردار، تم اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ تمہارے مشورے اور رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ اس پر وہ بولے، ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتے ہیں۔ ہدہد قوم سبا کی خبر لے کر حاضر ہوا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، ترجمہ: میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کے پاس ملک یمن سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت وہاں کے لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اسے وہاں ہر قسم کی چیز میسر ہے۔ اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور شیاطین نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے ہیں اور انہیں صحیح رستے سے روک رکھا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے کہ وہی عظمت والا عرش کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ تو ایسا کر کہ میرا خط لے جا کر اسے دے اور پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قوم سبا پر 13 انبیاء کا نزول۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ سبا یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے باشندوں کا لقب ہے۔ ملکہ بلقیس بھی اس قوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے حساب رزق اور آرام و آسائش کے تمام اسباب مہیا فرمانے کے علاوہ اپنے 13 انبیاء کا نزول بھی فرمایا، تاکہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، احکام کی اطاعت اور نعمتوں، انعام و اکرام کا شکر ادا کرتے رہیں، لیکن وہ لوگ اپنی غفلت میں نافرمانیوں سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سیلاب کا عذاب نازل فرمایا جس نے ان کے شہر اور باغات سمیت ہر چیز کو ویران و برباد کر دیا۔ امام احمد بن حنبل حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سبا جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ کسی مرد یا عورت کا نام ہے یا زمین کے کسی حصے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مرد کا نام ہے جس کی اولاد میں 10 لڑکے ہوئے، جن میں سے 6 یمن میں آباد رہے
اور 4 ملکے شام چلے گئے۔ دنیا کی سب سے مالدار قوم سبا کا اصل نام عبدالشمس بندیہ آفتاب یا سورج کا پرستار اور لقب سبا تھا۔ قوم سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی، جس کا دارالحکومت مآرب تھا، جو موجودہ یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے 55 میل بجانب شمال مشرق میں واقع تھا۔ اس کا زمانہ عروج 1100 قبل مسیح سے شروع ہوا اور لگ بھگ 1000 برس تک عرب میں اس کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہے۔ پھر 115 قبل مسیح میں جنوب عرب کی دوسری مشہور قوم حمیر نے اس کی جگہ لے لی۔ عرب میں یمن، حضرت موت اور افریقہ میں حبش تک کا علاقہ ان کے قبضے میں تھا۔ مشرقی افریقہ، ہندوستان، مشرق بعید اور خود عرب کی جتنی تجارت مصر و شام اور یونان و روم کے ساتھ ہوئی تھی، وہ زیادہ تر اس ہی قوم سبا کے ہاتھوں میں تھی۔ اس وجہ سے یہ قوم قدیم زمانہ میں اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی، بلکہ یونانی مورخین نے تو قوم سبا کو دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل انفارمیٹیو ویڈیو کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔